میں بہت بدصورت پر بیوقوف لڑکی تھی۔ میں اکیلی رہتی تھی۔ ایک دن میں 5 لوگوں نے میری عزت لوٹی، پر آخری والے نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میری ساری زندگی بدل گئی۔ میرا نام ایمل ہے، میری عمر صرف 17 سال تھی اور میں اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی کیونکہ ایک ہفتے پہلے ہی میرے بابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ ہر وقت شراب پیتے تھے اور مجھے ان کی یہ عادت بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ میں ایک ہوٹل میں کام کیا کرتی تھی۔ میرے بابا تو وہاں پیانو بجایا کرتے تھے اور میرا کام سبزی کاٹنے کا تھا۔ ہوٹل میں یہی کام کیا کرتی تھی اور میری جتنی بھی پیسے بنتے میرے پاپا مجھ سے لے لیتے تھے۔ مجھے سب لوگ بہت زیادہ تنگ کرتے تھے کیونکہ میں بہت بڑی اینک پہنتی تھی۔ میں بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی۔ ایسی بات نہیں تھی کہ میں خوبصورت نہیں تھی، بلکہ بات یہ تھی کہ میں اپنا خیال نہیں رکھتی تھی، کیونکہ میری زندگی میں کوئی ایسا نہیں تھا جو مجھے یہ بتاتا کہ مجھے کس طرح کے کپڑے پہننے ہیں اور کیسے اپنا خیال رکھنا ہے۔ کوئی بھی شخص میری طرف دیکھتا نہیں تھا۔ مجھے بہت سے لوگ اچھے لگے کیونکہ ہوٹل میں بہت سے لوگ آتے جاتے تھے، لیکن کسی نے بھی مجھ پر نظر نہیں ڈالی تھی۔ مجھے ابھی تک سے 8 محبت ہو چکی تھی، لیکن ساری محبتیں ہی یک طرفہ تھی۔ مجھے بہت شوق تھا کہ میرا بھی کوئی بوائے فرینڈ ہو جیسے میرے ساتھ کی باقی لڑکیوں کا ہے، یا کوئی منگیتر جس سے میری شادی ہونے والی ہو، لیکن کوئی بھی لڑکا میرے ساتھ دوستی نہیں کرتا تو میری زندگی میں کوئی مقصد نہیں تھا۔ میری زندگی بہت ہی فضول تھی۔ میں ہمیشہ سے اسلام آباد جانا چاہتی تھی، وہاں جانا میرا خواب تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں وہاں جاؤں اور وہاں پر جا کے کافی دنوں کے لیے رہوں، ہو سکے تو وہیں پر رہ جاؤں، لیکن کبھی اتنے پیسے ہی جمع نہیں کر سکی۔ ایک چھوٹے سے علاقے میں ہی زندگی گزر رہی تھی جس کو گاؤں کہنا تو مناسب نہیں تھا، لیکن یہ شہر جیسا بھی بالکل نہیں تھا۔ میں زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی اور ابھی تک کسی کو یہ بات بھی پتہ نہیں تھی کہ میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ بابا نے کبھی کسی سے نہیں ملوایا، ان کو اپنے خاندان سے بہت نفرت تھی۔ امی تو میری تب ہی اس دنیا سے چلی گئی جب میں پیدا ہوئی تھی۔ اب تو میرے پاپا بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس بات سے میں خوش تھی کہ میرے پیسے تو خرچ نہیں ہوں گے، لیکن اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں۔ یہ بات اگر بلڈنگ والوں کو پتہ چل جاتی تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا۔ ایک دن میں صبح اٹھی، آج میری چھٹی تھی تو سوچا کہ تھوڑی سیر کروں گی، کبھی اپنے لیے بھی جی لینا چاہیے۔ ویسے تو مجھے بہت شوق تھا کہ میں کسی کے ساتھ جاتی، لیکن میرے ساتھ جانے والا کوئی بھی نہیں تھا، اسی لیے خود ہی سیر کرنے چلی گئی۔ میں نے ایک جگہ سے برگر کھایا، اس کے بعد میں ایک ہوٹل میں چلی گئی۔ وہاں میرے سامنے والی ٹیبل پر ایک بہت ہی خوبصورت لڑکا اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں کافی دیر سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے کوئی ملنے والا نہیں ہے، اس لیے دیکھ کر ہی کام چلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے باتھ روم جانا تھا اور میں نے اسی لڑکے سے پوچھا کہ باتھ روم کس طرف ہے۔ سوچا اس طرح سے بات تو ہو جائے گی، میری طرف دیکھ تو لے گا، ورنہ تو کوئی امکان نہیں تھا اس بات کا۔ مجھے پتا ہے میں ٹھیک نہیں کر رہی ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے اس بات کی اتنی بڑی سزا مل جائے گی۔ اس نے مجھے دیکھا، وہ اپنے دوست کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے مجھے بتا دیا کہ باتھ روم اس سائڈ پر ہے۔ جب میں باتھ روم میں گئی تو حیران ہو گئی، کیونکہ وہ باتھ روم نہیں تھا بلکہ اسی ہوٹل کا ایک سٹور روم تھا اور یہ لڑکا اسی ہوٹل میں کام کرتا تھا۔ میں وہاں سے جانے لگی تو وہ لڑکا اندر آ گیا اور اس کے بعد اس نے مجھے چھیڑنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ صبح سے کوئی بھی نہیں ملی ہے، لیکن تمہارے ساتھ بھی گزارا ہو ہی جائے گا۔ ویسے تم اس قابل نہیں ہو، پر کافی بے وقوف ہو، اس لیے آسان شکار ہو۔ جب میں نے اس کے پاس سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ دور سے تو بہت آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی، اب کیا ہو گیا؟ دور سے تو مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے مجھے کھا جاؤ گی۔ اس ٹائم میں تم کو اچھا لگ رہا تھا اور اب میں تمہیں برا لگ رہا ہوں۔ اس نے میرا ریپ کر دیا اور مجھے وہیں پر چھوڑ کے وہاں سے چلا گیا۔ میں مشکل سے وہاں سے اٹھی اور ایک بندے کو دور سے دیکھا جو شاید ہوٹل کا مالک لگتا تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے اور جس نے کیا ہے وہ اسی ہوٹل میں کام کرتا ہے۔ میں اس کا چہرہ پہچانتی ہوں، مجھے شکایت کرنی ہے۔ میں بہت ہی زیادہ بے وقوف تھی اور کبھی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا۔ میں بہت ہی زیادہ نروس ہو جاتی تھی۔ میری حالت ٹھیک نہیں تھی، ابھی میرا فائدہ اٹھایا گیا تھا۔ لوگوں کے سامنے بہت ہی زیادہ گھبرا جاتی تھی، سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا بولوں، اور ابھی تو میری حالت ویسے ہی بری تھی،
उसने कहा कि अच्छा, तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया है? मैंने कहा कि उस शख्स ने किया है जिसने मेरी इज्जत लूटी है। वो दूर ही खड़ा था तो उस मालिक ने कहा कि तुम मेरे साथ आओ, तुम्हारी शिकायत लिख लेता हूँ। लेकिन वो फिर से मुझे उसी स्टोर में ले आया और उसने भी मेरा वही हाल किया जो पहले लड़के ने किया था और मुझे वहीं पर छोड़ दिया। और जब मैं उठी तो बाहर देखा कि ये उस लड़के को पैसे दे रहा था। इसका मतलब कि पहले इस बुरे इंसान ने मेरी इज्जत लूटी और उसके बाद मेरी कीमत लगा दी। मैं बुरी तरह से घबरा चुकी थी। मेरे साथ ये क्या हो गया था? मैं तो आज सैर करने निकली थी और मेरी इज्जत चली गई थी। कोई इतना भी बुरा हो सकता है? क्या उस शख्स ने शराब पी रखी थी? लेकिन शराब इस बात की गवाही नहीं दे सकती है कि जो उसने किया वो ठीक किया। अगर शराब पी ली थी तो इसका मतलब ये था कि वो मेरे साथ ही सब कुछ कर सकता था। मेरी आंखों में आंसू थे। अब मैंने किसी से भी मदद नहीं मांगी। मैं फौरन वहां से चली गई। चलती चलती सड़क पर जा रही थी। सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ थे। किसी को क्या पता कि आज मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ था। अगर पुलिस के पास जाती तो उनको क्या बताती? पुलिस वाले भी क्या कर सकते थे, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे साथ ये किया वो इस होटल में आए थे और उसके बाद कहाँ चले गए ये कौन जानता है। ऐसे में उन लोगों को पूरे शहर में पुलिस भी कहाँ तलाश करती। और ये मेरी जिंदगी थी, कोई फिल्म नहीं जिसमें अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए तो किसी भी तरह उसको तलाश करके उससे बदला ले लिया जाता है। मेरे साथ तो कोई भी नहीं था। मेरा तो बाप भी मर चुका था और लोगों को इस बात का पता नहीं था कि मैं अकेली रहती हूँ। अभी इस बारे में कुछ सोचा नहीं था कि मैं अकेली तो नहीं रह सकती थी। लोगों को पता चल जाता तो अजीब सी बात थी, लेकिन मैं यही सोचकर गुजारा कर रही थी कि जब तक पता नहीं चलता तब तक नहीं पता चले। मेरे बाबा दरअसल अस्पताल में ही फौत हो गए थे और उनकी हालत इतनी बुरी थी कि अस्पताल से ही उनको दफना दिया गया था। मैं एक एक कदम बढ़ाती हुई जा रही थी। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। बहुत ज्यादा बुरी हालत थी। मेरे जिस्म में दर्द भी बहुत हो रहा था और अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने आज तक कभी किसी के साथ जिस्मानी ताल्लुक नहीं बनाया था। खूबसूरत लड़कों को देखने का शौक था। मैं सोच रही थी कि कल को मेरा भी दुल्हा होगा, उसे भी खूबसूरत होना चाहिए। खूबसूरत लोग ही तो सबको अच्छे लगते हैं। कभी कोई ये थोड़ी सोचता है कि मैंने एक बदसूरत इंसान से शादी करनी है। मुझे क्या पता था कि वो मेरी नजरों को गलत समझ लेगा। उसे लगा कि मैं उसको दावत दे रही हूँ। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे दिमाग की हालत इतनी अजीब हो चुकी थी कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या सोच रही हूँ। ये सोच रही थी उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं उन दोनों लोगों को इस काबिल लग गई थी कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। इसका मतलब कि मैं इतनी भी बदसूरत नहीं थी, वरना मेरे साथ ऐसा नहीं करते। जबकि मुझे स्कूल में एक लड़के ने कहा था कि तुम इतनी बदसूरत हो कि कभी कोई लड़का तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखेगा, क्योंकि तुम्हें देखते ही उसे उल्टी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने तो मुझे इस कदर खूबसूरत पाया कि उन्होंने मेरे साथ बिना सोचे समझे ही जिस्मानी ताल्लुक बना लिया। इसका मतलब कि मैं उनको अच्छी लगी और मैंने उनको इस तरह से उकसाया था। यानी मैं इतनी भी बदसूरत नहीं थी। मेरा जिस्म खूबसूरत था। मैंने अपने आप को एक दुकान के शीशे में देखा और अपने बालों को कान के पीछे किया। मैं वाकई अच्छी लग रही थी। लेकिन अगले ही पल मैं बुरी तरह से रोने लगी, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था वो एक जुल्म था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा मेरे साथ होगा। मुझे अपनी ही सोच पर शर्मिंदगी होने लगी कि मैं क्या सोच रही थी। क्या मैं खुश हो रही हूँ कि आज मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है कि मुझे इस बात पर खुशी मनानी चाहिए थी? मेरा दिमाग खराब हो चुका था। मैंने अगले 10 मिनट तक खुद को खूब सारी गालियां दी और वहां से चलती चलती एक पार्क में चली गई। थोड़ी देर वहीं बैठी रही। घर जाकर भी मैंने क्या करना था? जो होना था वो तो हो ही चुका था। लेकिन पार्क में बैठ के भी मेरा दिल हल्का नहीं हो रहा था। यहाँ पर भी मैं लोगों को देख रही थी। लोग एक दूसरे के साथ बैठे थे, लड़का और लड़की, और मैं अकेली थी। मुझे तो सिर्फ किसी जीवन साथी की तलाश थी जिसके साथ मेरी जिंदगी अच्छी गुजर जाती। मुझे एक हमसफर चाहिए था, एक ऐसा इंसान जो मेरा होता, जिसे मैं कह सकती कि ये मेरा मंगेतर है या फिर ये मेरा शोहर है। बस यही बोलना मेरे लिए सबसे बड़ा ख्वाब था। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये मेरे नसीब में नहीं है और अब किसने मुझसे शादी करनी थी। मेरे साथ तो इतना बुरा हो गया था। मैं पहले ही बेवकूफ और बदसूरत थी
اور اب تو میرے ساتھ اتنا کچھ ہو بھی گیا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ گئی اور اب شام ہونے والی تھی اور میں اپنے گھر جا رہی تھی، لیکن گھر جاتے ہوئے مجھے ایک بند گلی نظر آئی جس کے سامنے سے گزرنے لگی تو کسی نے مجھے ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ وہ دونوں چور تھے۔ انہوں نے فوراً میرے گلے پر چاقو رکھا اور اس کے بعد مجھ سے میرا پرس چھین لیا، لیکن میرے پرس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد ان کی نظر میرے جسم پر پڑی اور انہوں نے کہا کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اسے پکڑنے کی محنت تو برباد ہو گئی، تھوڑی وصولی تو کرنی پڑے گی۔ اور اس بند گلی کے اندر ان دونوں نے بھی میرا ریپ کر دیا۔ میں نے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی۔ اس دفعہ تو ان کی شکل بھی نہیں دیکھ پائی کیونکہ انہوں نے اپنے چہرے پر ماسک پہن رکھا تھا۔ میرے پاس ایک چھوٹا سا فون تھا جس کو چھین کر وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ 2 گھنٹے تک ایک کوڑے کے ڈبے کے اوپر ہی میں پڑی رہی اور وہاں پر ایک کونے میں دیکھتی رہی جہاں پر ایک چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا پڑا تھا اور کچھ چڑیا اس روٹی کے ٹکڑے کے لیے ایک دوسری سے لڑائی کر رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں بھی ایک روٹی کا ٹکڑا ہی ہوں جس کو آج اتنے سارے لوگوں نے نوچ نوچ کر کھا لیا ہے۔ میں چلا چلا کر رونے لگی۔ میرے بدن سے بدبو آ رہی تھی، میں اندر باہر سے گندی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد میں وہاں سے اٹھی، اپنے آپ کو سنبھالا اور آس پاس دیکھتے دیکھتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلی گئی۔ سوچ رہی تھی کہ گھر جاؤں گی تو کبھی واپس باہر نہیں نکلوں گی، یہ دنیا بہت بری ہے۔ آج تو میں سیر کرنے نکلی تھی یہ سوچ کر کہ آج کا دن اچھا گزر جائے گا، لیکن آج میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں بابا کی قبر کے پاس جانا چاہتی تھی، شاید وہیں پر مجھے سکون ملتا، لیکن اب جاتی بھی تو کیسے جاتی؟ اپنے گھر میں جب داخل ہوئی تو جا کر صوفے پر بیٹھ گئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے سامنے دیکھا میرے گھر کی کچھ چیزیں ٹوٹی پڑی تھی۔ میں یہ سوچ کر ہی حیران کہ یہ چیزیں کس نے توڑی ہیں؟ جب میں گھر سے گئی تھی تو ایسا تو کچھ نہیں تھا، پھر یہ سامان کس نے توڑ دیا؟ ابھی میرے دماغ میں وہ بات نہیں آ رہی تھی جو آج جانی چاہیے تھی، لیکن جب میں نے سامنے دیکھا تو مجھے کچھ ایسا نظر آیا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھر مجھے ایک سایہ نظر آیا اور اس سے پہلے کہ میں زور سے چیخ مارتی کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میرے گھر میں کوئی چور داخل ہوا تھا اور ادھر ادھر تلاشی لے رہا تھا کہ دیکھ سکے کہ وہ کیا چیز چرا سکتا ہے۔ میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ جب اس چور نے مجھے دیکھا تو اس کی نیت بھی خراب ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تمہارے گھر میں چوری کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن تم اتنی بھی بری نہیں ہو۔ اور پھر اس نے بھی میرے ساتھ وہی کیا جو آج میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں آج میری قسمت اتنی بری کیوں تھی؟ آج سارا دن میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوتا رہا تھا؟ میں نے کون سا گناہ کر دیا تھا؟ کیا قصور تھا میرا؟ کیوں آج مجھے اتنے دکھ ملے؟ وہ مجھے صوفے پر ہی چھوڑ کر خود فریج سے پانی نکال کر پینے لگا۔ اس نے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی بھی ڈھنگ کی چیز نہیں ہے، کیا کرتی رہتی ہو تم؟ وہ تو ایسے پیش آ رہا تھا جیسے وہ میرا بوائے فرینڈ ہے اور جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے ایک دوسرے کی مرضی سے کیا۔ میں نے کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، نہیں تو پولیس کو بلوا لوں گی۔ اس نے کہا کہ پولیس بھی میرا کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ پھر نہیں جاؤ، نہیں جانا، تم نے تو یہیں پڑے رہو، اور میں بری طرح رونے لگی۔ اسے میرے رونے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ میرا دن ہی خراب تھا، بہت ہی برا ہوا آج میرے ساتھ۔ میں خود سے باتیں کر رہی تھی اور وہ میری بات سن کر حیران ہو رہا تھا۔ میں غصہ کرتی ہوئی اچانک سے اٹھی اور میں نے کہا کہ تم کہہ رہے تھے نا کہ اس گھر میں چرانے کے لیے کچھ نہیں ہے، دراصل اس گھر میں چوری کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ میں نے ایک خفیہ صندوق کھولا جس کے بارے میں صرف مجھے پتا تھا، اور اس کے اندر میری امی کا ہیروں کا ہار تھا جو وہ میرے لیے چھوڑ گئی تھی، اور اس کے بارے میں میرے پاپا کو بھی نہیں پتا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ ہار کم سے کم بھی لاکھوں کا ہوگا، یہ لے جاؤ اس کو، کیونکہ جو میری سب سے قیمتی چیز تھی وہ بھی تم نے لے لی۔ تم تو خوش ہو جاؤ، تمہیں تو کوئی خوشی مل جائے گی، تمہیں تو ایسا نہ لگے کہ تمہارا آج کا دن اچھا نہیں گیا۔ یہ لے جاؤ اس کو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں بری طرح چلا رہی تھی، وہ شخص حیران رہ گیا، اس نے وہ اٹھا لیا اور وہاں سے نہیں گیا۔ وہ ہیرو کے ہار کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کیوں کھڑے ہو، جانا ہے تو لے جاؤ اس کو اپنے ساتھ، کیوں یہاں پر ابھی تک کھڑے ہو، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا کہ دراصل میں چور نہیں ہوں، میرا ایک چھوٹا سا بزنس شروع کرنے کا ارادہ تھا، لیکن مجھے کہیں سے انویسٹمنٹ نہیں ملی اور میں بہت زیادہ پریشان تھا، بے بس ہو گیا، اور پھر میں نے اس طرح کی حرکتیں شروع کر دی۔ لیکن اگر تم میرا ساتھ دینے کی بات کرو تو ہم دونوں مل کر ایک بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ انویسٹمنٹ تمہاری ہوگی اس ہار کی صورت میں، اور اس کے بعد ہم لوگ پروفٹ آدھا آدھا کریں گے، اور یہ کام کرنے کے لیے میں اسلام آباد جا رہا ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ آنا چاہو تو آ سکتی ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ آج میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک بار ہو جائے یا 5 بار،
جو ہونا تھا وہ ایک بار ہی ہوا ہے، لیکن اب کیا تم یہاں پر بیٹھ کر اسی کا افسوس کرتی رہو گی یا پھر میرے ساتھ ایک نئی زندگی کی طرف چلو گی؟ وہ شاید ایک اچھا انسان تھا، میں یہ سوچ کر ہی اس کے ساتھ چلی گئی۔